Do you know the meaning of seasons? Yes, of course. There are 4 seasons in a year. یعنی سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. اب یہ ورڈ جو ہے, یہ لفظ جو ہے, یہ موسم ہے یا موسم ہے, یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. اصل میں 4 موسم ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کو علم ہوگا. سردی, گرمی, خزاں, بہار. ونٹر, سمر, آٹم اینڈ اسپرنگ. اچھا, یہ موسم کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا, وہ سیزنز ہے, موسم ہے. لیکن چاروں موسم کی بات نہیں کریں گے آج ہم 2 موسم کی بات کریں گے, سردی اور گرمی کی, یعنی ونٹر اور سمر کی. یہ ونٹر اور سمر ٹاپک لینے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب, آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے. اس پر اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی, ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں. اب سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے. پوچھنا یہ تھا شیخ کہ کیا واقعی اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہے, اور اگر ہے تو جن ممالک میں 12 مہینے سردی اور 12 مہینے گرمی ہی رہتی ہے, تو ان علاقوں کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ پلیز شیخ, اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے. موسم لفظ ہے, سین کے نیچے زیر ہے, جو آپ نے فرمایا ہے. اور موسم ہم لوگ عوام موسم ہی بولتے ہیں, لیکن صحیح تلفظ موسم. اور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی وہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور واقعی ایسا ہی ہے. اب اس میں اس کی شروحات ہیں کچھ, تو وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہیں سورج کی تپش جو ہے اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے, لیکن گرمیوں میں بھی ہر جگہ ایک جیسی گرمی ہو یہ ضروری نہیں. حدیث پاک میں جہنم کے ایک عمل کا تذکرہ ہے. اس عمل سے زمین کے کتنے حصے پر کیا ظاہر ہوگا اور کیا نہیں, اور اس کی سانس کی زد میں سارے علاقے آتے ہیں یا نہیں, اور کون سے علاقے آتے ہیں اور کون سے نہیں. اس تعلق سے حدیث پاک میں اجمال ہے, کہ مختصر اور مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے, اور تفصیل اور صراحت یعنی کھلے الفاظ میں نہیں کہا گیا. اور نہ ہی اس حدیث کو حقائق سے ہٹ کر قرار دیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ مرقات المفاتیح میں ہے, یہ الہی حکمتوں میں سے ہے کہ اس نے گرمی کے زمانے میں گرمی کے اثرات اور سردیوں میں سردی کے اثرات دکھائے, تاکہ لوگوں کے مزاج گرمی سردی کے عادی ہو جائیں. اگر اس کا برعکس ہو جائے, یعنی الٹ ہو جائے, تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, کیونکہ گرمیوں میں اندرونی حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور باہر کی گرمی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے, یعنی وہ اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. اور سردیوں میں یہ گرم ہو جاتا ہے اور باہر کی سردی کے خلاف وہ رکاوٹ بنتا ہے. کچھ دنوں میں گرمی اور کچھ دنوں میں سردی ہوتی ہے, تو یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک کا حکم اسی طرح ہو کہ گرمی کو مخصوص فکس علاقوں میں رکھا جائے, پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑا جائے, تاکہ لوگوں کے جسموں اور درختوں کو محفوظ رکھا جا سکے. اسی طرح سردی کا معاملہ ہے. اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری میں اس طرح اس حدیث پر آج کل یہ بہت اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے, تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ تاکہ گرمیوں میں دن رات 24 گھنٹے ایک جیسی گرمی ہو. اسی طرح جاڑوں میں یعنی سردیوں میں بھی ہر جگہ ایک ہی طرح کا جاڑا ہو, سردی ہو. اس پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ گرمی اور ایک ہی ساتھ سردی رہتی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. خط استوا کی جانب شمال جب گرمی پڑتی ہے تو جانب جنوب جاڑا رہتا ہے, سردی رہتی ہے, اور جب ادھر سردی ہوتی ہے تو ادھر گرمی. اس خط استوا
پر ہمیشہ موسم معتدل یعنی نارمل رہتا ہے، درمیانہ رہتا ہے. حالانکہ وہاں بھی گرمی اور سردی دیگر علاقوں کی طرح رہنی چاہیے. اگر جہنم ایک ہی سانس لیتا تو خط استوا کے شمالی اور جنوبی ممالک میں علاقوں میں موسم کے تضاد سے استحالہ درست تھا. حدیث میں 2 سانس لیتا ہے، یعنی پوری 2 سانس، ایسا نہیں کہ سانس ایک ہی لیتا ہے. اندر باہر کرنے کو 2 سے تعبیر کر دیا. پوری سانس کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر سے اندر کھینچے اور اندر سے باہر پھینکے. جو بلاد یعنی جو علاقے یا جو شہر یا جو ممالک اندر کھینچتے وقت اس کی زد میں آتے ہیں وہاں سردی پڑتی ہے، اور جو سانس باہر پھینکنے کی زد میں آتے ہیں وہاں گرمی. کبھی شمالی بلاد کی طرف باہر پھینکنے کا رخ ہوتا ہے تو ادھر گرمی ہوتی ہے، اور کبھی جنوبی یعنی کبھی ساؤتھ میں پھینکنے کا رخ ہوتا ہے تو ادھر گرمی. مطلب یہ ہوا کہ اس جاڑے میں ایک سانس لیتا ہے، اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان شہروں کے رخ سانس اندر کھینچتا ہے، اور تو اس کے نتیجے میں وہاں سردی اور وہاں پھینکتا ہے تو گرمی. تو اس طرح مطلب یہ نظام جو ہے یہ چلتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ گرمیوں کے موسم میں بعض پہاڑوں اور بعض مقامات پر ٹھنڈک رہتی ہے لیکن یہ اس کے خلاف نہیں. جیسے سورج کی گرمی ایک ہے لیکن اس کے اثر کا ظہور یعنی ظاہر ہونا زمین پر مختلف، کہیں سردی کہیں گرمی. ایسے ہی ادھر بھی ہے کہ بھڑک کی توجہ جہاں زیادہ ہے وہاں گرمی، جہاں کم ہے وہاں سردی. یعنی دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت. یہ دارالحکومت اہل سنت کا فتویٰ جو تھا وہ میں نے آپ کو بیان کیا. اس میں کہیں کہیں میں نے کوشش کی کہ آسان کروں، کہیں الفاظ کو رہ بھی گئے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم. تعالی علی محمد.